بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے اس کا جو مین منبع ہے وہ رشیا اور یوکرائن وار ہے۔ 7 ماہ سے یہ جاری جنگ جو سی تھی، لگتا یہ تھا کہ یہ چند ماہ، یہ چند ہفتے، یہ چند دن، یا پھر اس کے بعد 1 مہینہ زیادہ ہوتا یہ جنگ جائے گی، بند ہو جائے گی۔ لیکن ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے، کہ تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کرے گی، جو کہ کئی پیشگوئیوں میں اس کا ذکر ہے کہ یہ جنگ بڑی خطرناک ہوگی اور دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اور یہ اس جنگ میں ایٹمی ہتھیاروں کا عام استعمال ہوگا، جس کا جو عندیہ جو صدر پوٹن نے بھی دے دیا ہے۔ پچھلے کئی ماہ سے یوکرائن میں جاری جنگ میں اب روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے نیوکلیئر ویپن استعمال کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ اگر وہ ان ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہیں پھر دنیا میں کیا ہوگا؟ انہوں نے اپنے تمام بارڈرز میں اب جو ان کی سرحدیں ہیں روس کی، اس کے اوپر اپنے نیوکلیر وار ہیڈ لگا دیے ہیں، اور اپنے جو وزیر دفاع ہے ان کو ہدایت کر دی ہے کہ بس تیاری رکھو اور کسی وقت بھی بٹن دب جائیں گے۔ اس میں دنیا کے بے تحاشا ممالک جو سے ہیں اس کی لپیٹ میں ہوں گے، کہ روس ایک واحد ملک ہے جس کے پاس سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں۔ دنیا کے پاس شاید چند ہتھیار ہیں، اس کے پاس 1100 سے زیادہ ایٹم بمز موجود ہیں، اور وہ کسی وقت بھی کسی کو بھی تباہی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ روس کی اکنامک حالت جو سی ہے انتہائی خراب ہے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ شاید چند دنوں کے اندر ہم اس جنگ کو لپیٹ لیں گے۔ یہ جنگ بڑھتی گئی، اور کیونکہ اتحادیوں نے جو یوکرائن کے ساتھ جو اتحادی تھے انہوں نے اس کی پوری مدد کی، جس سے روس کے تقریباً 15,000 سے زائد جو سے ہیں افراد جو سے ہیں 15 فوجی جو سے ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور ہزاروں ٹینک توپیں ان کی تباہ ہو گئی ہیں۔ ان کا نقصان اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ روس جو سا ہے وہ مزید برداشت نہ کر پائے۔ اس کے پاس اب صرف اور صرف ایک ہی حل نظر آتا ہے، وہ ہے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنا۔ اب روس کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اس جنگ کو اختتام پہ کیسے لے کے جائے، اپنا بدلہ کیسے لے، اور اپنی جو اس نے آن بان شان بنائی ہوئی ہے اس کو کیسے برقرار رکھے، کیونکہ جس طریقے سے روس نے دعویٰ کیا تھا وہ اس کو ایٹم بم استعمال کرنے سے حاصل اسے نظر آتی ہے۔ اگر روس جو سا ہے ایٹم بم کو استعمال کرتا ہے تو دنیا کا نقشہ کیا ہوگا اور دنیا کس تباہی کی طرف جائے گی، اس کا اندازہ آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم پھینکے گئے تھے، میرا خیال ہے کہ یہ 1945 کی بات ہے، اسے پھینکے گئے تھے تو جتنی تباہی میں تھی تقریباً 3 لاکھ کے قریب جو تھے لوگ ہلاک ہوئے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ، میرے خیال 10 لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے جو جھلس گئے تھے، اور جو معذور ہوئے تھے وہ اس کے علاوہ تھے۔ یہ وہ بم تھے جو چھوٹی ساخت کے بم تھے۔ آج جو بم ہیں ان کی عدت بہت زیادہ ہے، وہ تباہی ہے، جتنا تباہی وہ مچا سکتے ہیں شاید ہیروشیما اور ناگاساکی کے بم نے بھی اتنی نہ پھیلائی۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ روس کا کون دوست ہے اور کون دشمن ہے، کس کس سے وہ دشمنی کر رہا ہے، کس کس سے اس کی دوستی ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ روس کے ساتھ بہت چائنا ملا ہوا ہے، پاکستان ہے کہ اچھے تعلقات ہیں، ترکی کے تعلقات اچھے ہیں، سعودی عرب میں بھی تعلقات بنائے ہوئے ہیں، لیکن روس ایک ایسا ملک ہے جو اپنی دشمنی کو اچھی طرح یاد رکھتا ہے۔ میری یہاں کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بھی روس کے ٹارگٹ کے اوپر ہے، بھلے پاکستان جو مرضی کہہ لے، ہم گئے تھے ان سے تعلقات بنائے جاتے تھے، اس وقت تعلقات ضرور بنانے کی کوشش کی ہوگی، عمران خان گئے تھے، لیکن آج جو پاکستان امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے جا کے اور امریکہ سے مشورے کرتا ہے اور امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے، تو روس کو ہرگز بھی یہ پسند نہیں ہے شاید افغانستان اور جو پاکستان ہے یہ روس کے ٹارگٹ میں ہوگا، کیونکہ روس نے جو ہزیمت اٹھائی تھی افغان وار کے اندر اس کا بدلہ بھی پاکستان سے دینا ابھی بقایا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں پاکستان کو بھی دیکھنی چاہیے، لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تو حکومت مستحکم کوئی نہیں ہے، فوج جو سی ہے سیاست میں انوالو ہے،
فوج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چیف کی تبدیلی ہونی ہے، اس کے لیے بچہ اس پہ گفتگو کر رہا ہے، ہر اینکر اس پہ گفتگو کرتا ہے، حالانکہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہونا چاہیے۔ خاموشی سے جو سینئر ہے اس کو وہ عہدہ مل جانا چاہیے، یا 2-3 میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے سیاسی لیڈر جو سے ہیں اپنی مرضی کے لوگ لے کے آتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ فوج کے اندر بھی ایک انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھی جائے تو پاکستان کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ ایک ایسا کھینچا تانی ہے جس سے ملک کمزور سے کمزور ہوتا چل جا رہا ہے۔ اکانومی تباہ ہو گئی ہے، ہمارے پاس نہ کھانے کو پیسے ہیں، نہ پینے کو پانی ہے، سیلاب نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور معیشت اس طرح تباہ ہو رہی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اپوزیشن کے لوگ ہوں، حکومت کے لوگ ہوں، یا حکومت سے باہر کے لوگ ہوں جن کی جب صوبوں میں حکومت ہے، ان کے پاس صرف ایک ہی کھیل رہ گیا ہے کہ مذہبی کارڈ استعمال کر کے دوسرے کو زیر کرنا ہے، اس پہ الزام لگانا ہے، اور سب سے خوبصورت مذہبی کارڈ ایک ہی ہے کہ ختم نبوت کا کارڈ استعمال کرو اور ایک دوسرے پہ الزام لگاؤ، بھلے اس سے جتنا بھی نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں، جنت میں تو جائیں گے، مریں گے بھی تو۔ یہ ایک ایسا کھیل شروع ہو چکا ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ اگر کوئی سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ وہ ختم نبوت کے اوپر حکومتیں بھی اپنا وقت ضائع کر وقت لگا رہی ہیں، اور حکومت سے باہر جو پی ٹی آئی ہے، جو اس کے ساتھی ہیں، وہ بھی اسی کام میں لگے، جہاں جہاں ان کی حکومتیں ہیں وہ یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ ان نادانوں کو یہ نہیں پتا کہ اس سے ان کا اپنا گراف ڈاؤن ہو رہا ہے، اور اپنی تباہی مچ رہی ہے ان کی، اور دنیا کی نظر میں آپ گرتے چلے جا رہے ہیں۔ قریب ہے کہ ان کے پر شاید کوئی ایسی سینکشن لگ جائے جس سے پاکستان کا مزید ستیہ ناش ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے یہ بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، اور اس کھیل کے اندر کہ حکومت وقت بھی شامل ہے، اور عمران خان جو کہ بہت بڑے جو انصاف پسند ہیں، ان کے اوپر بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ اس کھیل میں برابر کے شریک ہیں، اور مذہب کارڈ استعمال کر رہے جا رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہی حکومت کہ اب یہ ایٹمی جنگ جو شروع ہونے والی ہے، یوکرائن کی آگ پاکستان تک پہنچنے میں کچھ دیر نہیں لگے گی۔ جس دن یہ وہ دور ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر جو سی ہے وہ آگ آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی۔ آپ اس کی تیاری کریں کہ آپ نے اپنے ملک کو کیسے بچانا ہے۔ رشیا نے تو اپنے ملک کو بچایا ہوا ہے، اب اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے رشیا کے پاس۔ وہ کہتا ہے میں اس سے ہی بدلا لوں، انہوں نے ہمارے اتنے لوگ مارے تھے، اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے مارے تھے، امریکہ تو بھاگ گیا، لیکن پاکستان کو وہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ان کی گردن، پاکستانی گردن جو سی ہے روس کے ہاتھ میں ہے، اور جب چاہے گا وہ اپنا وہ کارروائی کر دے گا، اور یہ مذہب کارڈ کھیلتے رہیں گے، دوسروں کو کافر کہتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ ان کا چلتا رہے گا۔ ناظرین، یہ ایک بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں۔ میں پچھلے کئی ماہ سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہی مسئلہ ہے، آپ نے کتنے قوانین بنا لیے ہیں اور احمدیوں کے خلاف، اور ایک کے بعد ایک تکلیف دہ صورتحال کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو حکومت نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، کچھ لوگوں کو وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، جو ایک دوسرے کارڈ استعمال کر رہے ہیں، اور گندے سے گندے الزامات احمدیوں پہ لگائے جا رہے ہیں، قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو کاٹ دیں گے، ہم ان کو مار دیں گے، یہ بھی کہے جا رہے ہیں۔ اسے پوچھے کیوں مار دیں گے؟ آپ نے تو قوانین بنا دیے ہیں، آپ نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا، آپ کی تسلی نہیں ہوئی ہے؟ کیا وجوہات ہیں کہ آپ کی تسلی نہیں ہوتی ہے کسی بات سے بھی؟ آپ دنیا کو مت دیکھیں، آپ کا تو بس پاکستان ہے صرف ہے، آپ پاکستان میں کھیل کھیلتے رہیں۔ دنیا میں آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے اسلام احمدیت میں ترقی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جو جلسے ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، وہی آپ کے پیٹ میں درد کر رہی ہے اور آپ کو تکلیف دے رہی ہے، کیونکہ یہ جلسے چلتے رہیں گے، احمدیت جو سی وہ پھیلتی رہے گی۔ یہ پھیلنے کی وجوہات آپ لوگ ہیں، جو جس طرح سے احمدیت پھیل رہی ہے دنیا کے اندر، ایک انفارمیشن پہنچتی ہے کہ لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کو آخر کیوں مارا جا رہا ہے، ان کو پڑھو تو صحیح۔ لوگ پڑھتے ہیں اور پھر احمدیت کے دوسرے میں پڑھتے ہیں۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام جو تھا یہ تھوڑا سا مختلف تھا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو روز بروز نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔